ہم نے سبق مکار لومڑی کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، شیر شکار کے لائق کیوں نہ رہا؟ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ایک دن شیر شکار کی غرض سے نکلا تو اس کی ایک مست ہاتھی کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی۔ ہاتھی نے شیر کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ جان بچا کر اپنی کچھار کی طرف دوڑا۔ زخموں کی وجہ سے اب شیر شکار کے لائق نہ رہا تھا، تو ہاتھی کے ساتھ اس کی جو لڑائی ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی، اس وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تھا اور وہ شکار کے لائق نہیں رہا تھا۔ تو ہم جواب میں لکھیں گے، کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے، شیر شکار کے لائق کیوں نہ، اس کو ہٹا دیں گے اور لکھیں گے اس لیے نہ رہا، شیر شکار کے لائق اس لیے نہ رہا کیونکہ اسے ایک مست ہاتھی نے شدید زخمی کر دیا تھا۔ تو دیکھیں میں نے کیوں کا لفظ ہٹایا اور اس کی جگہ لکھا اس لیے نہ رہا، شیر شکار کے لائق اس لیے نہ رہا کیونکہ اسے ایک مست ہاتھی نے شدید زخمی کر دیا تھا، اور آخر میں خاتمہ کی علامت لگا دیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس کہانی میں کس کہاوت کا ذکر آیا ہے؟ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی کہاوت اس کہانی میں پڑھی تھی۔ تو ہم نے پڑھا تھا لالچ بری بلا ہے، یہ کہاوت ہم نے اس کہانی میں پڑھی ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے اس کہانی میں، کس کا لفظ ہٹا کر کہاوت کا نام لکھیں گے، اس کہانی میں کہاوت لالچ بری بلا ہے کا ذکر آیا ہے۔ پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ہم خاتمہ کی علامت لگا دیں گے۔ تو دیکھیں میں نے سوال میں سے کس کا لفظ ہٹا دیا اور لکھا اس کہانی میں کہاوت لالچ بری بلا ہے کا ذکر آیا ہے۔ پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں آخر میں خاتمہ لگا دیا، جس سے یہ جواب مکمل ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب، لومڑی کیسا جانور ہے؟ تو ہم نے کیا پڑھا ہے لومڑی کے بارے میں؟ اس سبق کا نام ہے مکار لومڑی۔ تو ہم لکھیں گے کہ لومڑی ایک مکار اور بہت ہی چالاک جانور ہے۔ سوال میں سے کیسا کا لفظ ہٹا کر اس کی جگہ لکھنا ہے ایک مکار اور بہت ہی چالاک، پھر سوال کا حصہ آئے گا جانور ہے، سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں خاتمہ کی علامت لگائیں گے۔ اب باری ہے سوال نمبر 4 کی، دھوبی کا گدھا کیسا تھا؟ تو دیکھیں ہم سبق میں سے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سبق یعنی اس کہانی میں ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا، جنگل سے باہر اسے دھوبی کا مریل سا گدھا نظر آیا جس کی پیٹھ زخمی تھی۔ تو دھوبی کا گدھا کیسا تھا؟ مریل سا تھا اور اس کی پیٹھ بھی زخمی تھی۔ جواب کا کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے، دھوبی کا گدھا یہاں تک لکھنے کے بعد کیسا تھا کو ہٹا دیں گے اور لکھیں گے بہت مریل سا تھا جس کی پیٹھ زخمی تھی۔ تو جواب کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لکھا دھوبی کا گدھا، سوال میں سے کیسا تھا کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے جواب میں بہت مریل سا تھا جس کی پیٹھ زخمی تھی، اور پھر خاتمہ کی علامت کا استعمال ہوگا۔ اس طرح سے چوتھے سوال کا بھی جواب مکمل ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب، اس کہانی سے کون سا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ جو کہانی ہم نے پڑھی ہے مکار لومڑی، اس سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی لالچ میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کرنا چاہیے، یعنی کسی کی باتوں میں آ کر ہمیں اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو جواب کے شروع میں ہم کچھ حصہ سوال سے ہی لیں گے، اس کہانی سے
कौन सा इसको हटा देंगे, हमें ये अखलाकी सबक मिलता है। फिर सवालिया निशान को हटाकर उसके आगे लिखना है कि हमें कभी भी किसी लालच में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना चाहिए। ये इस सवाल के जवाब में हम लिखेंगे। अब बारी है सवाल नंबर 6 की। ये कहानी किस किताब से ली गई है? तो हमने इस कहानी के बिल्कुल आखिर में एक नाम देखा था, हकायाते रूमी। ये उस किताब का नाम है जहाँ से ये कहानी ली गई है। इस किताब में और भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें हमें अच्छे अच्छे सबक हासिल होते हैं। तो हम जवाब में लिखेंगे ये कहानी किस को हटा देंगे, मौलाना रूमी की एक किताब हकायाते रूमी से ली गई है। तो हमने क्या किया कि सवाल में से किस का लफ्ज़ हटाकर उसकी जगह लिखा मौलाना रूमी की किताब हकायाते रूमी, फिर लिखना है से ली गई है और सवालिया निशान को हटाकर जवाब में हम ख़त्मा की अलामत लगाएंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया है। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।